اس معاملے میں دو طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ امریکہ فراڈ اور منی لانڈرنگ، جبکہ سوئس حکام 2018 کے عالمی کپ کی میزبانی روس اور 2022 کی میزبانی قطر کو دیے جانے کے معاملات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ دونوں تحقیقاتی ٹیموں نے ان گرفتاریوں کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب فیفا کانگریس کے لیے فٹ بال کے سرکردہ عہدیدار زیورخ میں جمع ہیں۔ 2018 کے عالمی کپ کے میزبان روس کے صدر پوتن نے بلاٹر کی حمایت میں ایک بیان میں کہا ہے کہ فیفا کے خلاف الزامات بلاٹر کا بطور صدر دوبارہ انتخاب روکنے کی کوشش ہے اور امریکہ اپنا دائرہ اختیار دوسرے ممالک تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدھ کی شب فیفا کے سابق نائب صدر جیک وارنر نے اپنے آبائی وطن ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان پر سن 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کو دلوانے کے لیے $1 کروڑ سے زیادہ کی رشوت لینے اور دینے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن انہوں نے اور جنوبی افریقہ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ایک سابق امریکی اہلکار چک بلیزر پہلے ہی اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کی رنگ میں چھپے ہوئے ایک مائکرو فون کے ذریعے مختلف اجلاسوں کی ریکارڈنگ FBI کو مہیا کرنے میں بھی مدد کی تھی۔ انہوں نے بدعنوانی کے ذریعے حاصل کیے گئے پیسے سے اپنے لیے ایک شاندار زندگی کا انتخاب کیا، جس میں نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور میں ایک ایسا فلیٹ بھی شامل ہے جہاں صرف ان کی بلیاں رہا کرتی تھیں۔ فی الوقت سوئس حکام نے سیپ بلیٹر کے خلاف تفتیش سے انکار کیا ہے۔ The time being, as we are speaking together, Mr. Sepp Blatter is neither under investigation. فی الوقت مسٹر سٹیپ بلیٹر زیر تفتیش نہیں ہیں، نہ ہی وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے ہم پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر اٹارنی جنرل کا آفس کسی سے بھی تحقیقات کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ خود فیفا کے صدر سیپ بلیٹر نے ان گرفتاریوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے فیفا کی اپنی کوششیں بھی تیز کی جائیں گی۔ سیپ بلیٹر کو امریکی حکام کی جانب سے بھی کسی الزامات کا سامنا نہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ فیفا کے ارکان کل صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے اور بظاہر مسٹر بلیٹر ابھی بھی فیورٹ امیدوار ہیں۔ کاشف قمر، BBC نیوز۔